کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی، یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ بیٹھا وضو کر رہا تھا، ایک شخص مجھے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں کے وطنی ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں۔ پوچھا کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے؟ تو اس نے کہا کہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا، تو کہا میں چونکا، مگر میں نے کہہ دیے کہ 2-4 ہوں گے۔ تو پوچھا کہ ابھی جو تم نے کچھ کیا یہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ میں وضو کر رہا تھا۔ کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، بلکہ دن میں 4-5 مرتبہ کرتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں، یعنی دماغ کا جو اسپتال ہوتا ہے،
کہنے لگا کہ میں اس کا سرجن ہوں اور میں پاگل پن کے اسباب، یعنی وہ وجہ، وہ ریزنز کہ جس کی وجہ سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں، اور میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اس سے اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہر وقت فلوڈ یعنی مائع کے اندر فلوٹ کر رہا ہے، تیر رہا ہے، تو اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دماغ کوئی سخت شے ہوتی تو یہ تو ٹوٹ جاتا۔ تو دماغ کی چند رگیں یعنی کنڈکٹر یہ موصل یعنی پہنچانے والی بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم میں جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سبب بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ اگر اس گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار تر کر لیا جائے، گیلا کر لیا جائے، تو اس سے بچت ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا، تو واقعی آپ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کے احکامات عطا فرمائے، اور جیسے پچھلے جمعہ کو بھی کچھ وضو کے حوالے سے ہم نے فضائل، اس کا طریقہ کار، اس کے حوالے سے چند سنت اور آداب بیان ہوئے تھے، آج بھی ہم انشاءاللہ مزید اس پر کچھ باتیں سنیں گے۔ تو وضو میں متعدد سنتیں ہیں اور ہر سنت مخزن حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں سبحان اللہ، اس کے بارے میں ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم اسٹوڈنٹ کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے سوال کیا کہ وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں۔ میں لاجواب ہو گیا، اس کو ایک عالم صاحب کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کرنے کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا کہ اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر وضو میں گردن کی مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی پیاری پیاری نعمتیں و برکتیں عطا فرمائیں۔ مغربی ممالک جو ہیں، غیر مسلم جو ممالک ہیں، ان میں مایوسی، ڈپریشن، اس کا مرض یہ ترقی پر ہے، اور لوگوں کے دماغ فیل ہو رہے ہیں۔ پاگل خانوں کی تعداد میں ان ممالک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، رش ہی رش ہے۔ اور مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی، ڈپریشن کا علاج
ادویات کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے؟ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں، اپنے لیکچر میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا، یعنی کمی آ گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ ثواب کی نیت سے ہی کریں گے، وضو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے ہی کرنا ہے، تبھی ثواب ملے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ضمناً اس وضو کے ساتھ ساتھ ہمیں برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، دل کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کا بڑے اعتماد، کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے۔ یہ مسلمان کتنا نادان ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر، اسلام کے دیے ہوئے ان پیارے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر یہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو میں جو آزاد ہوئے جاتے ہیں، ترتیب جو قائم ہے، یہ پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر کلی کی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، پھر چہرہ دھویا جاتا ہے، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب بھی جو ہے نا، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کے روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے سے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں سے مبتلا ہو سکتا ہے۔ کسی عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ وضو کے جو فرائض ہیں تو اس میں تو چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونا ہے، لیکن آپ یہ سنتیں آداب بھی لکھتے ہیں کہ جناب پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں اور پھر آپ فرائض شروع کریں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ جس پانی سے وضو کیا جائے وہ پانی پاک ہونا چاہیے، اور پانی کے پاک ہونے کی جو علامات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بے رنگ ہو، اس میں کوئی رنگ ملا ہوا نہ ہو، بے بو ہو، اس میں کوئی بدبو وغیرہ نہ ہو، بے ذائقہ ہو نا، شکر وکر ملی ہوئی نہ ہو۔ تو جیسے پانی کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے نا، تو ہاتھ میں لیتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی رنگ ملا ہوا نہیں ہے، اور ہاتھ دھو لیا آپ نے۔ جیسے ہی پانی سے کلی کی جاتی ہے تو اس کا ذائقہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور جیسے ہی ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ کوئی بدبو وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب یہ تسلی ہو جائے کہ پانی صحیح ہے تو اب جو فرائض ہے وہ ادا کر لیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو جیسے پچھلے ہفتے بھی عرض ہوا تھا، سیکھیں، اس کے طریقہ کار سیکھیں اور اس کی سنت اور آداب پر عمل کریں۔ جیسا کہ مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، وضو میں مسواک کرنا سنت۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ مسواک جو ہے وہ دل سے لگا کر رکھی جاتی ہے،
اس کی باقاعدہ ایک چھوٹی سی جیب بنائی جاتی ہے کہ جناب یہ جیب بنی ہوئی ہوگی تو اس میں مسواک رکھنا آسان ہوگا. تو یہ مسواک دل سے لگا کر رکھی اور جب جب وضو کر رہے ہیں اس میں مسواک کا استعمال کر رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے ایک صاحب فرماتے کہ میری ملاقات ہوئی تو اس کو میں نے تحفے میں مسواک پیش کی. اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس نے جیب سے ایک رومال نکالا, اس کی تہ کھولی, اس میں تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا تھا. کہنے لگا کہ میں جب مسلمان ہوا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا, میں نے بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا. یہ ختم ہونے کو دی تو مجھے بڑی تشویش تھی کہ آگے کیا ہوگا. اللہ نے کرم فرمایا, آپ نے مجھے مسواک عنایت فرمائی. پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا, ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے اس کا علاج نہیں بن پا رہا تھا. میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا, تھوڑے ہی دنوں میں مجھے فائدہ ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ حیران رہ گیا کہ پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا, سوچو کوئی اور وجہ ہوگی. میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے. جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ بھی حیران ہو گیا. تو فیضان مسواک, فیضان مسواک. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مسواک میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں. اس میں متعدد کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ مسواک سے قوت حافظہ, مسواک قوت حافظہ بڑھاتی ہے, درد سر دور ہوتا ہے, سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے, اس سے بلغم دور, نظر تیز, معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے, عقل بڑھتی, بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا, بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے. مسواک کرنا سنت ہے, تو اس مسواک کو اپنانے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. انشاءاللہ مسواک شریف اپنائیں گے انشاءاللہ. کہ مسواک کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے. تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں. اس کے علاج کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کا لعاب کچھ دیر کے لیے منہ کے اندر پھراتے رہیں. اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. اب مسواک کرنے کا طریقہ یہ امیر اہل سنت الحمدللہ مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں, اور جیسا کہ پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ ایک بڑی پیاری VCD مکتبۃ المدینہ جاری کی ہے, نماز کے احکام. 4 CDs پر یہ مشتمل ہے. وضو, غسل, نماز, نماز جنازہ, دیگر نماز کے احکام کے حوالے سے بڑا ہی پیارا وہ VCD کے اندر امیر علیہ السلام کا بیان بھی ہے, وضو کا پریکٹیکل بھی ہے, نماز کا پریکٹیکل بھی ہے. تو شاید یہ انداز دیکھ کر ہمیں احساس ہوگا کہ یار واقعی ہمارے وضو کرنے میں تو کئی ایک باتوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مسواک ہی کی اگر عادت بنائیں تو اس سے نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا. سنیے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 2 رکعت مسواک کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. منہ صاف کرتی,
مسوڑے کو مضبوط بناتی، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی، معدہ درست کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، فضول باتوں سے پرہیز۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال۔ نمبر 3، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت۔ اور نمبر 4، اپنے علم پر عمل کرنا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں اس کی ترغیب بھی ملتی ہے، پریکٹیکلی عمل کا بھی موقع ملتا ہے۔ فضول باتوں کے حوالے سے تو اللہ کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کا تو باقاعدہ اس میں قفل مدینہ کی مدنی تحریک ہی چلاتے ہیں، اور ہر مہینے کے پہلے پیر شریف کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رسالہ خاموش شہزادہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہو، فضول باتیں کرنے کی عادت ہو، یہ رسالہ پڑھے، الحمدللہ اس کو اپنی گفتگو کا جائزہ لینے کا اولاً تو ذہن بن جائے گا کہ یار میں جو باتیں کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، پھر باتوں پہ مطلب فضول باتوں سے کس طرح رکا جائے، اور معاذ اللہ اس میں اگر گندی گفتگو کرنے کی عادت ہوگی تو اس سے بچنے کا اور ذہن بنے گا۔ تو امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ زندگی کے تقریباً ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا بزرگوں کا قول کہ جو عقل بڑھانے والے معاملات میں ایک ہے کہ فضول باتوں سے بچے۔ تو فضول باتوں سے بچنے کا اگر اور ذہن بنانا ہو، رسالہ خاموش شہزادہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کا ذہن بنے گا۔ امیر اہل سنت نے اس میں مثالیں دی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، مسواک کا استعمال، تو بچہ بچہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسواک کا ذہن ملتا ہے۔ پھر صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو صرف دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لینا، چاہے وہ کام پر ہوں، مارکیٹ میں ہوں، آفس میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یہ ماحول خود بنانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اسلام بھائی کہتے ہیں یار ہمارے گاؤں میں تو دعوت اسلامی والا کوئی نہیں ہے، بھائی آپ ہیں نا، آپ ہمت کریں نا، آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہے تو آپ شروع کریں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ لوگ شامل ہوں گے۔ آپ ہمت کریں، اگر دفتر میں آپ کے یہاں بالکل ماحول ہے، بس ٹھیک ہے، پہلے آپ اولاً خود کتاب لے کر پڑھنا شروع کریں، کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اس کو وہ بات سنائیں، اگر اس نے وہ سن کر عمل کیا تو وہ عمل کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک ایسا ثواب جاریہ جو چلتا رہے گا۔ اب اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، فیکٹریز میں، جی ہاں فیکٹریز میں اگر آپ کوئی بڑے افسر ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کو جمع کر کے امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل سے درس کا سلسلہ کریں، آپ اپنے گھر میں درس کا سلسلہ شروع کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے اداروں میں، آپ کے آفیسز میں نیکی کا کیسا ماحول بن جائے گا، ایک دوسرے کا ادب ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یار یہ دو بیٹھے ہیں، یہ میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے۔ آپ کو اس بات کا خطرہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ میری کوئی بات، منفی بات اس تک پہنچائے گا، کیوں کہ اس لیے کہ چغلی کرنے والا، اس کے متعلق تو ہم نے سزائیں سنی ہیں۔ تو یوں ذہن بنتا ہے، فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ہفتہ ہے، کل بھی ہمیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور چونکہ شوال المکرم میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی عرس منایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کل مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوگا، انشاءاللہ فیضان امیر حمزہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کل ان بزرگوں کے واقعات بیان ہوں گے، تذکرہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر بھی آ جائے فیضان امیر حمزہ، تو ان کی سیرت پر بیانات ہوں گے، تذکرے ہوتے ہیں۔ پھر امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ جو انداز ہے اس میں ہے یہی، چھوٹے چھوٹے بچے ان باتوں کو پک کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان ایسی گیدرنگز کو ڈھونڈیں، آئیں اور بیٹھیں، تاکہ اس دعوت اسلامی کا فیضان نہ صرف ہم حاصل کریں بلکہ دنیا کو دیں۔ پھر اسی اتوار کو اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہر شعبے میں رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ حج پر جا رہے ہیں،
آپ کے متعلقہ کوئی افراد حج پر جا رہے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی جا رہا ہے، دفتر سے کوئی جا رہا ہے، ظاہر ہے ہزاروں مسلمان بلکہ دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں، تو ان کو حج کے مسائل کون بیان کرے، ان کو حج کے حوالے سے احتیاطیں کون بیان کرے؟ دعوت اسلامی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتی ہے. یعنی آنے والی اتوار کو انشاءاللہ دوپہر 2 بجے نگران شورا حاجی عمران اتاری اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب یہ انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع میں بیانات کریں گے. اپنے تجربات کی روشنی میں ہم کو مسائل بتائیں گے، مدنی پھول بیان کریں گے. اور اللہ کی رحمت ہے کہ جو حج پر جاتا ہے، میں آپ کو بالکل، بلکہ حج پہ جن کو نہیں بھی جانا وہ بھی شرکت کریں انشاءاللہ. مدینے کی ایک تو یادیں تازہ ہوں گی، پھر دوسرا جو تجربات کی روشنی میں باتیں سکھائی جاتی ہیں، یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے حج پہ جانا ہے یا جو بظاہر نہیں جا سکیں گے، سب اس حج تربیتی اجتماع میں شرکت کا اپنا مدنی ذہن بنائیں. تو میں عرض کر رہا تھا صلحاء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت یہ عقل بڑھاتی ہے. پھر اپنے علم پر عمل کرنا. تو ظاہر ہے جب یہ مسواک کا معاملہ ہوا، ہو سکتا ہے کوئی جوش میں آئے اور جناب مسواک خرید کر لے جائے. اب ہر وضو سے پہلے مسواک کرے تو ثواب ملے گا نا. اسی طرح جب ہم نے یہ ثواب پایا تو دوسروں کو ترغیب دلائیں گے. تو یوں نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہوتا ہے. تو بہرحال بعض اوقات ان چیزوں پر خرچہ کرنے سے ہمارا نفس کو گراں گزرتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی. اب مسواک تلاش کی تو ملی نہیں. آپ نے 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے بہت خرچ کر ڈالا، اتنی مہنگی بھی کبھی مسواک لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر برابر نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اتنی عظیم سنت مسواک حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہ کی؟ تو جو مسواک کا عادی ہوتا ہے، مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر شریعت میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. تو مسواک اگر ہے تو مسواک کا طریقہ بھی سکھا جائے کہ سنت طریقہ کیا ہے، مسواک کیسی ہونی چاہیے. اس کے لیے مسواک شریف کے فضائل نامی رسالہ یہ بھی امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا، اس کو لیجئے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، کافی معلومات ہوگی. پھر وضو کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، تو وضو کی چند سنت اور آداب، اس حوالے سے بھی ایک اہم بات جو میں آپ کو عرض کرنے آج چاہ رہا تھا کہ آج اس موضوع پر بھی ہم کچھ کلام کریں، وہ یہ کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہ وضو کے مکروہات کیا ہیں، ناپسندیدہ کام وضو کے دوران. پہلی بات، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا. یہ بھی ہمیں ذرا اتنی اچھی عبادت کرنے لگے، پاکی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، تو یہ تو دیکھیں گے جہاں ہم وضو کر رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے. تو ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھنا. پھر دوسری بات، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے. اور اس کا بھی ذرا تفصیلی، پھر ہر بات کی تفصیل بھی ہے. تو اللہ کی رحمت ہے، اب وضو خانے کیسے بنانے اس پر بھی امیر علیہ سنت نے رہنمائی فرمائی ہے. بلکہ جو رسالہ ہے وضو کا طریقہ، اس کے پیچھے باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے. اور امیر علیہ سنت نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا، اتنا بڑا بنگلہ بناتے ہیں، اتنا بڑا گھر بناتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے شاور اور ٹپ لگا لیتے، نہیں بناتے تو وضو خانہ نہیں بناتے.
ایک نل کا ہی وضو خانہ بنا لو بھائی، کہ جب وضو کرنا ہو تو سنت کے مطابق اور ایسے اچھے انداز سے وضو کر تو سکیں. تو بہرحال ناپاک جگہ پانی، وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے. اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا. اب منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے. یعنی جب ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کا پیک نہیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وضو تک، چہرے تک آتے آتے بہت سارا پانی گر جاتا ہے. یہ احتیاط کرنی ہے. قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اگر قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہے ہیں تو چہرہ نیچے کریں، تو قبلے کی طرف تھوکا نہ جائے. بے ضرورت دنیا کی بات کرنا وضو کے دوران یہ بھی مکروہ ہے. زیادہ پانی خرچ کرنا وضو کے دوران، زیادہ پانی خرچ کرنا. اب ظاہر ہے اس پہ بھی پوری تفصیل ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھونے میں نل کتنا کھولا جائے گا. اگر کلی کے لیے ہاتھ چلو بھرا ہم نے اور کلی کرتے کرتے جو پانی گر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے انداز کیا ہوگا، یہ سارا آپ کو وضو کا طریقہ اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا. پھر باہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو لینا کافی ہے. پورا چلو لینا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. تو ناک میں پانی جاتا جتنا اتنا ہی لینا. ہم تو پورا بھرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ جب بھرتے ہیں تو یہ پورا گر رہا ہوتا ہے نیچے. تو ہمیں احتیاط سے نل کھولنا ہے اور آدھا چلو بھر کر ہم کو نل بند کر لینا ہے. پھر اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو. یعنی ٹونٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو. بالکل بیلنس رکھیں. منہ پر پانی مارنا یہ مکروہ ہے. بعض اوقات لوگ وضو کرتے ہیں تو برابر والا بھی اس کے پانی سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے، پانی منہ پہ مارا، برابر کے پانی چھینٹے اڑ رہے ہیں. نہیں، پانی نہیں مارنا. بلکہ چہرہ دھوتے وقت تو امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ سر کے بالوں پر پانی گراتے ہیں جس سے پانی بہتا ہوا نیچے آ جاتا ہے. پھر بعض کی عادت ہوتی ہے کہ جب منہ پر پانی مارتے تو پھونک مارتے مگر منہ پر مارتے پھونک مارتے جس سے پانی اڑتا ہے. تو ایسا کرنا بھی وضو میں مکروہ ہے. ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. گلے کا مسح کرنا یہ بھی منع ہے. الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یہ مکروہ ہے. الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ منع ہے. سیدھے ہاتھ سے کلی کریں گے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے. ہاں، ناک جب صاف کرنا ہوگا تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کریں گے. 3 جدید پانیوں سے سر کا مسح کرنا. یعنی پانی لیا، 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، نہیں، 1 مرتبہ ہی ہاتھ کو اس طرح تر کرنا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں یہ ادا ہو جائے. اس کا طریقہ بھی اس پریکٹیکل میں آپ کو ملے گا، سیکھنا پڑے گا. پھر اسی طرح ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو یہ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں کے حاضرین بھی، کہ وضو کی ہر سنت کا ترک یہ مکروہ ہے. اسی طرح ہر مکروہ کا ترک یہ سنت ہے. تو انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق وضو کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ بڑا پیارا رسالہ امیر اہل سنت کا ہے. 2 رسالے وضو کے حوالے سے، ایک تو وضو کا طریقہ اور دوسرا وضو اور سائنس. یہ بھی بڑا معلوماتی اور بڑا دلچسپ رسالہ ہے. خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، یہ تو لازمی وضو اور سائنس رسالہ پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں کیسی کیسی برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی تھی وضو کے پانی کے استعمال میں ضائع کرنا پانی کو، تو یہ یاد رکھیے کہ
جب وضو میں بے تحاشا پانی ضائع کیا جائے گا. اور بعض نادانوں کو تو دیکھا جاتا ہے کہ وضو پر آتے ہیں نا, وضو خانے پہ تو سب سے پہلے تو نل کھولتے ہیں. نل کھولا, اب وہ آستینے چڑھا رہے ہیں, اب وہ صحیح طریقے سے بیٹھنا ہے, تو اتنی دیر جو پانی جا رہا ہے, تو یہ اسراف حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے کہ قیامت کے روز ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اسراف کی مذمت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے. ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ تو عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا, اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا. آیت قرآنی ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ترجمہ کنز الایمان, بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں. تو مطلق ہے, تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہوگا, بلکہ خود اسراف فی الوضو میں بھی صیغہ نہیں وارد اور نہیں حقیقتاً مفید تحریم, یعنی وضو میں اسراف کی ممانعت کا حکم آیا اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کا فائدہ دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے, اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا یہ بھی بیجا خرچ ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے. اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا یہ بھی اسراف مانا گیا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں, اب یہ ہاتھ دھویا یہ 1 مرتبہ ہوا, پھر دھوتے ہوئے واپس لاتے ہیں یہ 2 مرتبہ ہوا ہے, پھر 3 مرتبہ, یعنی یہ اپنے زوم میں ہم 3 مرتبہ دھو رہے ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ 5 یا 6 مرتبہ دھو رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کا جو انداز آپ نے سیکھنا ہوگا, اللہ کی رحمت سے فیضان نماز کورس کریں, اس میں آپ کو سکھایا جائے گا. آپ اس کے متعلق مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں, اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا. رات کو ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں, اس میں موقع ملے گا. مدنی چینل پر یہ سلسلے ہوتے ہیں, مکتبۃ المدینہ نے اس کی CDs اور کتابیں شائع کی ہیں. صرف جو اس وقت موضوع کے مطابق جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم کو دین اسلام کی معلومات لینے کا شوق ہو. دعوت اسلامی نے ہر طرح سے ہر معاملے میں ہمیں گویا پلیٹ فارم دیا ہے. اگر آپ کو مطالعہ کرنے کا ذہن ہے تو آپ کو کتابیں دی ہیں. آپ اگر چینلز دیکھتے ہیں آپ کو مدنی چینل دیا ہے. اگر آپ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو مختلف کورسز دیے ہیں. آپ آئیے خود سیکھیے, اور جب خود سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا. تو اللہ تعالی ہمیں دین کے کاموں کو کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے, اور ہمیں اس خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اہم بات بہت اہم بات ہے, اس کو بڑی غور سے سنیے. اور جیسا کہ میں نے سیکھنے کے حوالے سے فرمایا, یہاں پر ایک بات جو امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی, بہت اہم بات. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد و مدرسے کے وضو خانے کا پانی, یعنی ہم مسجدوں میں وضو کرتے ہیں نا, یا مدرسے میں طلبہ کرام وضو کرتے ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کے وضو خانے کا پانی یہ وقف کے حکم میں آتا ہے. اس پانی اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہے. جو لوگ, اب دیکھیں اس میں اکثریت ہماری مبتلا ہے,
ہم خود بھی اکثر وضو خانہ مسجد کا ہی استعمال کرتے ہیں، وقف کی جگہوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرما لیں، امیر اہل سنت لکھتے ہیں جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ آزاد ہوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر غور فرمائیں، خوف خدا سے لرزیں، توبہ کریں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت ماحی بدعت حامی سنت عالم شریعت پیر طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگر وقف پانی سے وضو کیا، جیسے دیکھیں مسجد و مدرسے کا پانی یہ وقف کا پانی ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے،